زمین، فضا، سمندر اور سائبر محاذ پر بھارت کو عبرتناک شکست۔ پاک فوج نے دشمن کے 26 اہداف کو نشانہ بنایا۔ سورت گڑھ، سرسا، آدم پور، برنالہ، اونتی پورہ، سری نگر، ادھم پور، پٹھان کوٹ میں اہداف پر حملے کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے تصدیق کر دی۔ کہا پاک فوج نے 2 مقامات پر بھارتی S-400 سسٹم کو بھی تباہ کیا۔ پونچھ میں ریڈار سسٹم کے پرخچے اڑائے۔ پاکستان کا بھارت کو جواب ایک نصابی نمونہ تھا۔ دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان جنگ حماقت ہوگی۔ سیز فائر کی درخواست بھارت نے کی، پاکستان نے نہیں۔ بین الاقوامی برادری کے کہنے پر بھارتی درخواست منظور کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا پاکستان کی تحویل میں کوئی بھارتی پائلٹ نہیں۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر دیرپا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بھارت کے خلاف جدید جوہری صلاحیتوں میں سے چند ایک کا محدود پیمانے پر استعمال کیا۔ پاکستان نے کئی جوہری صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ کر رکھی ہیں۔ پاک فوج سیز فائر پر مکمل عمل پیرا ہے۔ پاک فوج کا قوم نوجوانوں اور میڈیا سے اظہار تشکر، خراج تحسین پیش کیا۔ تمام اختلافات سے بالا تر ہو کر ساتھ دینے پر تمام سیاسی قیادت سے بھی اظہار تشکر۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا پاکستانی نوجوانوں نے انفارمیشن اور سائبر محاذ پر ہراول دستہ کا کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بہترین قائدانہ کردار ادا کیا۔ پاکستان کا میڈیا آپریشن مرسوس میں بھارتی میڈیا کے سامنے ڈٹا رہا۔ پاکستانی افواج نے قوم سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ افواج پاکستان نے قوم سے کیے تمام وعدے وفا کیے۔ پاک فوج نے قوم سے 3 وعدے کیے تھے۔ پہلا وعدہ معصوم شہریوں کی شہادت کا بدلہ لینے کا تھا۔ دوسرا وعدہ اپنی مرضی کے وقت، اہداف اور طریقے کے مطابق جواب دینا تھا۔ تیسرا وعدہ تھا کہ ہمارے جواب کی گونج پوری دنیا سنے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ دنیا بھر کے میڈیا نے بھارت پر پاکستان کے حملے کی کوریج کی۔ پاکستان نے بھارت کے 5 نہیں 6 طیارے گرائے۔ پاک فضائیہ کو بھارتی فضائیہ کے خلاف 6-0 سے کامیابی ملی۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے کہا بھارتی فضائیہ کی جارحیت پر اس کے طیارے تباہ کیے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر پورے گیم پلان کے پیچھے تھے۔ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بہترین اور شاندار ہے۔ بھارتی بیڑے وکرانت پر ہماری مکمل نظر تھی۔ پاک بیڑے کی تیاری دیکھ کر دشمن کے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بھارت کو سمندر سے حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ وائس ایڈمرل رب نواز کی آپریشن بنیاد المرصوص پر میڈیا بریفنگ۔ کہا پاک بحریہ نے بھارت کی فضائی نگرانی کی کوشش ناکام بنائی اور بندرگاہوں کی حفاظت یقینی بنائی۔ تمام بندرگاہیں محفوظ اور فعال رہیں۔ بھارتی فوج کا اعتراف شکست۔ بھارتی ایئر مارشل کا رافیل گرائے جانے کا دبے لفظوں میں اعتراف۔ بھارتی افواج کے سینئر افسران کی شرمندگی سے بھرپور بریفنگ۔ صحافیوں کے سوالات پر آئیں بائیں شائع کرتے رہے۔ کیا پاکستان نے رافیل طیارے تباہ کیے؟ صحافی کے سوال پر بھارتی فوجی افسر گھبرا گئے۔ ایئر مارشل اے کے بھارتی نے کہا نقصانات جنگ کا حصہ ہوتے ہیں، ہم نے کیا گنوایا ابھی بتانا نہیں چاہتے۔ کھلی تصدیق کر دوں تو فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ شاہینوں کا منہ توڑ جواب۔ بھارتی طیاروں کی عبرتناک تباہی۔ 9 مئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جوائنٹ پریس کانفرنس میں بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کیا۔ 6 اور 7 مئی کی رات پاک فضائیہ اور بھارتی طیاروں کے درمیان تاریخ کا طویل معرکہ ہوا۔ 1 گھنٹے کی فضائی جنگ میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ ثبوتوں میں بھارتی طیاروں کے نمبرز اور تباہ ہونے کی لوکیشنز بھی دکھائی گئیں۔ آپریشن بنیاد المرصوص کی عظیم فتح کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ امریکہ نے مسئلہ کشمیر کے حل میں تعاون کی پیشکش کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بڑا پیغام۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر مسئلہ کشمیر کا حل نکالوں گا۔ دونوں ممالک کے ساتھ تجارت بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار۔ کہا لڑائی سے بڑی تباہی اور اموات ہو سکتی تھی، فخر ہے امریکہ نے جنگ بندی میں کردار ادا کیا۔
جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے ٹرمپ کی کاوشیں لائق تحسین، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے امریکی صدر کے بیان کا خیر مقدم۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر کہا، عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ کی فیصلہ ساز قیادت پر ان کا مشکور ہوں۔ پاکستان کو ٹرمپ کی شکل میں بہترین شراکت دار ملا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، جموں کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کی حمایت قابل قدر ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون میں مزید وسعت کا خواہاں ہے۔ پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب، ملک بھر میں آج یوم تشکر منایا گیا۔ دعائے تقریبات کا اہتمام، ملک بھر میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ کراچی میں بڑی ریلی، شاہد آفریدی سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ اسلام آباد میں وفاقی پولیس نے ریلی نکالی۔ چکوٹھی میں بھرپور انداز میں یوم تشکر منایا گیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ شرکاء کے پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعرے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ریلیاں، جشن بھنگڑے۔ گجرانوالہ میں پہلوانوں کا جشن، ریسکیو 1122 کی پاکستان زندہ باد کی ریلی۔ آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخی کامیابی کا تاریخی جشن، پاکستان کے طول و عرض میں عظیم الشان کامیابی کا جشن منایا گیا۔ ایبٹ آباد، میرپور، ہٹیاں بالا، کوٹلی میں ریلیاں، اکاڑا، ساہیوال، پاک پتن میں جشن بھنگڑے۔ خیرپور میں یونیورسٹی کے پروفیسرز کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ دادو بدین، ڈہرکی، کندکوٹ میں جشن کا سماں۔ شمالی وزیرستان، لکی مروت، چترال، سوات، پشاور، ڈی آئی خان میں بھی ریلیاں۔ شہریوں نے فوجی جوانوں پر پھول نچھاور کیے۔ شاہینوں کا منہ توڑ جواب، بھارتی طیاروں کی عبرتناک تباہی۔ 9 مئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جوائنٹ پریس کانفرنس میں بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کیا۔ 6 اور 7 مئی کی رات پاک فضائیہ اور بھارتی طیاروں کے درمیان تاریخ کا طویل معرکہ ہوا۔ 1 گھنٹے کی فضائی جنگ میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ ثبوتوں میں بھارتی طیاروں کے نمبرز اور تباہ ہونے کی لوکیشنز بھی دکھائی گئیں۔ مسرور کے قریب سرحد پر بنیان المسرور کی مانند ڈٹے جوانوں کا عزم بلند۔ بھارت کو واضح پیغام دیا کہ اگر کوئی چال چلی تو ملیاں میچ کر دیں گے۔ پاکستان کی سلامتی پر کبھی آنچ آنے نہیں دیں گے، دشمن کسی بھول میں نہ رہے۔ پاک دھرتی کے بہادر سپوت دشمن کی اینٹ سے اینٹ بچانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ بھارت دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ملک قرار، مودی سرکار کا گودی میڈیا جھوٹی خبریں پھیلانے کا ماہر۔ دنیا بھر کے 34 ممالک میں بھارت جعلی اور فیک نیوز پھیلانے میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ورلڈ اکنامک فورم نے گلوبل رسک رپورٹ میں بھارت کی جانب سے جھوٹی خبروں کی بھرمار کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پر حملے کے حوالے سے بھارتی میڈیا نے ڈرونز کی جعلی فوٹیجز، خیالی فضائی حملے اور من گھڑت خبریں چلائیں۔ یہ ڈرامہ محض اتفاق نہیں بلکہ منظم منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ ہر حال میں پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے ساتھ ہیں، چین کا واضح اعلان۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ ہی میں رابطہ۔ اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ کو بھارتی جارحیت اور پاکستان کے رد عمل سے آگاہ کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، چین پاکستان کا اہنی دوست اور اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ پاکستان کے تحمل اور ذمہ دارانہ رویے کو بھی سراہا۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، بھارت کو اپنی ہٹ دھرمی ترک کرنا ہوگی۔ امید ہے پاک بھارت جنگ بندی دیر پا ہوگی۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن ڈاکٹر فیصل کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو، کہا پہلگام واقعے کی عالمی سطح پر آزادانہ شفاف انکوائری کرائی جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود جج بنیں اور فیصلہ سنا کر بمباری شروع کر دیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا افواج پاکستان کا زبردست خراج تحسین۔ تقریب سے خطاب میں کہا، پاک دھرتی کے سپوتوں نے بھارتی فوج کی $80 ارب کے دفاعی بجٹ پر پانی پھیر دیا ہے۔ افواج پاکستان کے منہ توڑ جواب سے مودی اپنی شیطانی سوچ کے ساتھ غرق ہو چکا۔ قوم تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو سلام پیش کرتی ہے۔
पाकिस्तान ने खुद से 7 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी। भारत की नस्लें इस इबरतनाक शिकस्त को याद रखेगी। वज़ीर सनत राना तनवीर हुसैन का शरकपुर में यौम तशक्कुर पर खिताब। कहा, पाक फौज ने भारत को गैर मामूली नुकसान पहुंचाया। मोदी सरकार ने अमेरिका से सीज फायर के लिए मिन्नतें की। शहरियों के ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने जंगबंदी के लिए अमेरिका की मिन्नत समाजत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने जंगी तारीख में एक नया बाब रकम किया। आज दुनिया पाक फ़ज़ाइया को दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स मानने पर मजबूर है। अफवाज पाकिस्तान मग़रूर दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। जंगबंदी के लिए दोस्त मुल्कों के तामीरी किरदार को सराहते हैं। पंजाब में तालीमी इदारे 3 छुट्टियों के बाद कल से खुल जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कल से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। रवा माह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, 22 मई को जिन्ना स्क्वायर अंडरपास का इफ्तिताह होगा। वज़ीर दाखिला का एक्सप्रेस वे पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत के कई सेक्टर्स में यालाबारी। मरी में भी बादल बरसे। लाहौर में आंधी, कई इलाकों में बारिश और यालाबारी। गुजरावाला, कामुकी में हल्की बारिश। फैसलाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मियावाली, हरिपुर, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद में भी बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों, हैदराबाद में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। नॉर्दर्न बाईपास पर आरजी शहर आबाद हो गया। कराची की मरकजी मंडी में मवेशियों की आमद। मुल्तान, नवाबशाह, सक्खर, दादू से जानवर लाने का सिलसिला जारी। गाय, बैल, बकरे, ऊंटों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जानवरों के दाम सुनकर शहरियों की ज्यादा तादाद जानवर खरीदे बगैर वापस जाने पर मजबूर। ईरान अपने किसी भी हक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर ओमान में शुरू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, तेहरान ने अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात नेक नियति से जारी रखे हुए हैं। वाशिंगटन का मकसद तेहरान को जौहरी हकूक़ से महरूम करना है। बांग्लादेश की बुरी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी। माज़ूल और मफरूर वज़ीर आज़म शेख हसीना की जमात पर इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई। अवामी लीग की सरगर्मियाँ मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने तक मुअत्तल रहेंगी। अमेरिका में ज्यादा आबादी वाले शहर आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धंसने लगे। 28 शहरों का जमीन में धंसने का खदशा। अमेरिका के 9 बड़े शहरों की जमीन धंसने की रफ्तार सालाना 2 मिलीमीटर से ज्यादा हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहरों के धंसने की बड़ी वजह ज़ेरे जमीन पानी का ज्यादा इस्तेमाल है। तेल और गैस निकालने से भी जमीन की साख्त बुरी तरह मुतासिर है। पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी। बड़ी फतह साजिद अली सतपारा ने दुनिया की 7वीं 8167 मीटर बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। साजिद अली सतपारा ने बगैर इजाफी ऑक्सीजन के ये कर और शफकत, खलूस, सब्र और कुर्बानी से भरी हस्ती। माँ की अजमत को सलाम पेश। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माँ कुदरत का वो तोहफा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं।